ساڑھے حالات زندگی دی کارڈ چھوڑی گئی جی ساری جی کبے وانگو لیکن حوالات نہیں بدلے اور بڑا شکوہ ہے نال دی کوٹھی بھی کوئی نہیں پتہ نہیں کتوں آرام کما کے آنا گیا الزام بھی لگا دیا غیبت بھی کر دی بہتان بھی لگا دیا کاش مسلمان کو کچھ سمجھاتا اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ جس کو مل گیا وہ خسارے بھی جس کو نہیں ملا وہ نفع میں آپ کو ایک حدیث آج سنانے جا رہا ہوں سنن ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 3571 سیاست حضور علیہ السلام 3572 حضور علیہ السلام نے اس میں فرمایا پہلے فرمایا کہ اسأل اللہ من فضلہ اللہ سے جب بھی مانگو جب بھی دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھاؤ ہمیشہ اس کا فضل مانگو کبھی اس سے اس کا انصاف نہ مانگو عدل نہ مانگو اکثر لوگ کہتے ہیں مولا انصاف کر انصاف نہ مانگو پھنس جاؤ گے اس سے اس کا فضل مانگو فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس سے جب بھی سوال کرے اس کے فضل کا اور اس کے ساتھ اگلا جملہ حدیث کا جو بہت خاص جملہ ہے اب سن اور یہ جملہ میں کہتا ہوں سب کے ذہنوں میں یاد رہنا چاہیے حضور نے فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج افضل ترین عبادت صرف عبادت نہیں اعلیٰ ترین عبادت کون سی عبادت ہے یہ نہیں کہا الصلاۃ یہ نہیں کہا الصوم یہ نہیں کہا صدقہ یہ نہیں کہا الحج یہ ساری عبادت بہت بڑی عبادت ہے مگر یہاں حضور نے فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج کہ سب سے بڑی اور فضیلت والی عبادت یہ ہے کہ بندہ منتظر ہو انتظار کر رہا ہو اللہ میری یہ خواہش کب پوری کرے گا جتنا انتظار زیادہ ہوگا اس کی عبادت اتنی اعلیٰ ہوگی اس میں کوئی نفل پڑھنے کی بات نہیں کی کوئی تسبیح پڑھنے کی بات نہیں کی صرف اس انتظار میں اللہ کب دے گا وہ شکر کر کے کسی سے شکایت نہ کرے اور ساری زندگی آئے گھاری نہیں پڑھے آجی اے بچیاں نہ کی اسے جی رول جا سن جی اساں دے گڈی نہیں کی اے پلاٹ کبھی کسی سے ذکر نہ کرے کیا ہے کیا نہیں جو کہ کو مولا سفید پوشی والا جملہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اور اللہ سے بے شک مانگو اس کا فضل مانگو جتنا زیادہ مانگ سکتے ہو اب دیکھیں جس کو اللہ نے فوراً دے دیا وہ افضل العبادت سے تو باہر نکل گیا اور جس کو نہیں دیا ساری زندگی انتظار کرواتا رہا تو یہ جو اس اللہ کی طرف سے اس کی عطا کے آنے میں تاخیر پر جو بندہ انتظار کرتا ہے حج نہیں نماز نہیں روزہ نہیں زکوٰۃ نہیں تلاوت نہیں تسبیح نہیں صرف رحمت کا انتظار کرتا ہے آقا فرماتے ہیں یہ انتظار اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے یہ دین اب ہم کو انتظار کرنے والے ہیں ہمارا اچھا جس کو نہ ملا ہو انتظار کرنے کی جگہ او بہنوں او بھائی جیسے ہی شکوہ کیا انتظار ختم ہو گیا نا انتظار ختم ہو گیا وہ جو عبادت کا اجر ملتا میں کہتا ہوں لوگوں اللہ غریب تمہیں مجھے کیوں رکھتا ہے اللہ ہمیں مسکین کیوں رکھتا ہے اللہ ہمیں بہت سی خواہشیں کیوں نہیں پوری کرتا ہماری عبادتیں اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول لگے کوئی قیمت لگے کوئی اجرت ملے ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہیں ارے وہ اپنی نعمتیں روک کر انتظار کروا کے کہتا بندے چپ رہے ارے تیری عبادتیں کم بھی ہوگی ریاستیں کم بھی ہوگی اخلاق اعمال کم بھی ہوں گے تیرے چپ رہنے کا صدقہ قیامت میں عبادت کا نور لگا کے تجھے جنت کی راہ دے گا یہ راز اگر میری قوم کو سمجھ میں آ جائے اللہ کے شکوے ختم ٹینشن ہم نے چیزوں کو ٹینشن بنایا اور آخری بات جو سمجھ میں کہنا چاہتا ہوں یہ میں نے دنیا کی زندگی کو آسان کرنے کا فارمولہ بنایا جل رہے ہیں بھائی جس سے جل رہے ہیں اس نے تو انتظار ہی نہیں کیا اس کو تو مل گیا وہ تو اس عبادت اعلی عبادت والی لائن سے ہی نکل گیا
اب اس کو تو اپنی نمازوں کا حساب، روزوں کا حساب، اس حساب سے وہ آگے بڑھے گا، اور حساب دینا قیامت کو۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، قیامت کو ہم میں سے کوئی ہے جو اللہ کو حساب دے سکے؟ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں اپنے انبیاء کے دروازوں پہ جائیں گی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آج اللہ سے بچا لو، وہ کہیں گے آگے جاؤ، دیکھیں گے بھی نہیں۔ آج اللہ کا جلال اور حیبت اتنی ہے، ہم بھی رب کی آج اس کے جلال اور حیبت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو یار جس رب کی حیبت، کبریائی اور جلال کا انبیاء سامنا نہ کر سکتے ہوں، میں اور آپ کھڑے ہو کے حساب تو میں مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ کا اپنا گھر نہیں ہے جی، کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں جی، کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا جب اللہ دے گا ہوں، کب انکاری ہے کہ گھر نہیں بناتے؟ مگر اللہ جب دے گا، نہیں دے رہا، شکر ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ شکر اس لیے ہے، قناعت اس لیے ہے، کوئی کائنات کا بندہ بتا دے ارشد مصطفی نے کبھی اسے شکوہ نہیں، سب جاننے والے بیٹھے نہیں کیا، کبھی نہیں، اس لیے کہ پتہ ہے دین کیا کہہ رہا ہے۔ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے جس کا حساب دے کے قبولیت ملے، کیا بتائے جی انتظار میں گو خود تو پیچھے ہٹو، یہ ساری زندگی ایسا خواہش نہیں پوری کی تھی، بولیا نہیں اجدا کھولو جنت جانا دے۔ تو آخری بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا، احباب گرامی، وزن قیامت ہونا صرف 2 چیزوں کا بنے گا، 2 چیزیں پلے ہوں گی تو وزن ہوگا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا نُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا، تمہارے کسی عمل کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا قیامت میں، اور اللہ نے تو تولنا ہے، میزان لگایا ہوا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، 3 آیتوں کے پیچھے میزان لگائے، اور قرآن میزان کی آیتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے تو ترازو لگایا ہوا، تولو بھائی، تولنے سے تو بات نہ بنے گا، جب وزن بنے گا، تو وزن ہی نہ ہوا تو کس کام آئے گا؟ اب وزن کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، یہ 2 چیزیں پلے باندھ لے، ایک ایمان ضروری ہے، میں نے کیا بتایا پہلی چیز، لیکن صرف ایمان سے بھی وزن نہیں بنے گا۔ دوسری چیز، اس ایمان کے بعد زندگی میں اخلاص ضروری ہے، بغیر اخلاص کے ایمان بھی قبول۔ اس کو میں اور آسان کر دوں، پڑھی لکھی جنریشن بیٹھی ہوئی ہے، وزن کا فارمولہ جو فزکس میں پڑھایا جاتا ہے وہ W=mg، وزن 2 چیزوں کے پروڈکٹ سے بنتا ہے، اکیلے ایک چیز سے نہیں بنتا، ایک چیز کی کمیت موجود ہے، میس موجود ہے، لیکن گریویٹیشنل فورس ہی نہیں ہے، 0 ہے گریویٹیشنل فورس۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اعجاز شاہ جی، ان کا ممکن 75 کلو وزن ہے، ان کو خلا میں لے جائیں تو وزن 0 آئے گا، میس کی کمیت موجود ہے، لیکن وہ زمین کی اٹریکشن ہے 9.8 وہ ختم ہو جائے گی۔ اب جب وہ 0 ہو جائے گا اس کھانے میں، تو 0 کو جب میس سے ملٹیپلائی کریں تو جواب کیا آئے گا؟ 0۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس اخلاص ہے لیکن ایمان ہی نہیں، کسی کافر نے بڑے اخلاص سے آپ کو گھر کا نلکے لگوا دیے، لنگر چلا دیے، سخاوت روزانہ 1000 روپے ہر غریب کو دیا، کافر نے ایمان نہیں ہے، قیامت کو وزن پڑے گا۔ اب وہاں پہ بھی آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، اس کا اخلاص نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایمان کا میچ چاہیے وہ بھی 0 ہو گیا۔ تو ایمان اور اخلاص یہ 2 چیزیں، ان کی اہمیت یہ ہے، حضرت حسن بصری اکثر اپنے مریدوں کو رویا کرتے تھے، رات کو مریدوں کو بٹھا کے وہ کہتے تھے میرے طالب علموں، میرے مریدوں، ایمان تو تمہیں مل گیا ہے، اخلاص تمہیں پیدا کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اور آپ کا یہ قول مشہور ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص دنیا میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، فرض واجب کی بات نہیں، سنت کی نہیں، نفل 2 رکعت نفل کی پڑھے ایک بندہ، لیکن اخلاص کے ساتھ، اور دوسرا 1000 نفل پڑھے بغیر اخلاص کے، قیامت کو جب میزان عدل میں ڈالے جائیں گے 1000 تو ہوگا 0 وزن، اور جس کا ہوگا 2 لیکن اخلاص والے ہوں گے وہ 1000 پر بھی باری ہے۔ یہ ہے اخلاص۔
اب ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ تسبیح پڑھتی ہیں، کوئی بندہ مر جائے، کوئی خواتین وہ لاکھ نکالتی ہیں، ادھر گپے بھی لگا رہی، ادھر تسبیح بھی چل رہی ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اب یہ جو چیز ہوتا ہے نا دھیان کرنا، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یا بعض کا دوسرے کو دکھا کے تسبیح پڑھی جاتی ہے کہ میرے بندہ سے بھی ہے، بندہ دیکھتا ہے۔ اس پہ حضرت باجد بستامی کا ایک قول بتایا۔ آپ باجد بستامی بڑے عالم تھے، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، اور قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ سے بڑی محبت ہے۔ اس کی کبھی فضیلت حضور نے بیان کی ہے سورہ طٰہٰ کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک رات کو سونے سے پہلے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ پڑھا، شام کو اپنے گھر میں تو میں خوبصورت انداز میں پڑھ رہا تھا، مکمل پڑھی، دعا کی، پھر شام کی نمازیں پڑھی، رات کی سو گئے۔ کہتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ جو میں نے پڑھی ہے وہ سونے کے حروف سے لکھی ہوئی ہے، اور ایک حرف کے اوپر میرا اجر ڈھیروں کے حساب سے پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں محشر کے میدان کا ایک منظر دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پہ سورہ طٰہٰ جو میں نے پڑھی ہے وہ پڑھی ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ باجد بستامی کا نامہ اعمال میں یہ آئی ہے کہ سورت سونے سے لکھی ہوئی ہے، میرا اس کے اندر اجر پڑا ہے۔ لیکن کہتے ہیں میں ایک ایک آیت دیکھتا گیا، خواب میں دیکھتا گیا، ایک مقام پہ پہنچا تو وہ جگہ خالی تھی، چند آیتیں بالکل وہ آیتیں بھی نہیں لکھی ہوئی تھی، اور وہاں کوئی اجر نہیں تھا، آگے پھر تھا۔ کہتے ہیں میں خواب میں حیران ہو گیا کہ یار میں نے پڑھی تو پوری تھی، یہ بیچ والی آیتیں کہاں چلی گئی؟ کہتا میں نے بڑا خواب میں غور و فکر کیا، یار کہاں گئی یہ آیتیں، کیوں نہیں ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ با یزید ہم کسی کی مزدوری نہیں روکتے، اجرت نہیں روکتے، مگر تو غور کر جب تو قرآن پڑھ رہا تھا فلانی نمبر آیت پر پہنچا تھا تو تیرے سامنے سے ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے تجھے سلام کیا، تو نے رک کے جواب دیا، وہ بندہ آہستہ سے چل کے آگے جانا شروع ہوا، تو نے اس وقت آواز بڑھا دی اور خوشنمائی سے پڑھا، اس بندے کو بھی پتا چلے میں کتنا سونا سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہوں۔ اب تیرے اندر اخلاص نہیں رہا، پہلے میرے لیے تھا، اب اس کے لیے بیچ میں آ گیا، لہذا جتنی آیتیں پڑھی اس کو دیکھ کر اس کے لیے پڑھی، وہ آیتیں بھی حذف ہو گئی۔ اب ہم بتائیں ہمارے حال کیا ہے؟ اس پرسپیکٹر میں دیکھیں گے تو ہم تو محروموں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس اخلاص پر میں انشاءاللہ آگے چاہوں گا، کسی وقت ہم تفصیل سے بھی بات کریں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس حوالے سے ہماری انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ کسی کو اچھا کھانا کھلا دیا ہم سمجھتے ہیں بڑا اخلاص ہے ہمارے اندر، کسی کو گفٹ دے دیا تو اس کو اخلاص سمجھتے ہیں، اصل اخلاص ہے واقع بھی نہیں ہے، اور ساری روحانیت اور تصوف جو ہے وہ سارا ہے یہ۔ حضور علیہ السلام سے جبریل نے پوچھا، حدیث جبریل میں کہ مل احسان، احسان کا دوسرا نام تصوف ہے، احسان کا ترجمہ عربی سے جب اردو میں کیا گیا تو تصوف کیا گیا۔ حضور نے فرمایا والاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلا جملہ میں تو دینا چاہتا ہوں، ھذا اساس اخلاصنا وحسن احوالنا فی الدین، یہ اساس اور بنیاد ہے اخلاص کی اور حسن احوال کی، یہ پورا تصور ہے کہ دھیان جس کا کام کرے اس کی طرف رکھتا، مالک کی طرف رکھتا۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے، مجھے کئی لوگوں کے فون آتے ہیں مجھے 40 سالوں کے بعد نماز دل ہی نہیں لگتی، دھیان کے دل ہی نہیں لگتی۔ یہ اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، اسی کو محنت کہتے ہیں جو ہم نے چھوڑ دی۔ آئیے اب آپ گرامی تحریک منہاج القرآن ان حالات میں، اب آپ خود کمپیریزن کرنا، جو کچھ حالات ہیں، جو کچھ بیانات ہیں، جو کچھ تقریریں ہیں، اور آج کی اس گفتگو کو سامنے رکھیں۔ تحریک منہاج القرآن اس لوٹے پٹے دور میں پھر سے اس امت کے ایک ایک گلی میں جا کر، ایک ایک شہر نگر میں جا کر میرے شیخ الاسلام نے پورے افریقہ تک پہنچ گیا،
اور آپ کے شاگرد آپ کے سامنے بیٹھے، کوئی مشن نہیں ہے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم، منہاج القرآن کی نوکری صرف اتنی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا دروازہ دکھا دیا. رسول کائنات کی امتیوں کو، جو امتی تو کہلاتے ہیں مگر حقیقت مصطفیٰ سے معروف ہیں، ان کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت کے ساتھ متصل کیا. یہ تحریک ہر تفریق اور تقسیم کو مٹا کر صرف اخلاص کی بنیاد پر دعوت اللہ دے رہی ہے، دعوت رسول دے رہی ہے، دعوت القرآن دے رہی ہے، دعوت دین دے رہی ہے. مگر اس جھوٹی دنیا کے مکر اور فریب انسانوں کو اس حقیقت کو جاننے کے سامنے رکاوٹ بنی. سمجھے نہیں سب کچھ دیکھ کے بھی درس میں بیٹھے تھوڑی کیفیت پیدا ہو گئی، باہر نکلے گھر پہنچے پھر وہی وہی دنیا کی لذتیں، وہی دنیا کی شیری اور وہی دنیا داری اس سے باہر. ہم تو سارے دینی کام بھی نیک کام بھی دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں. باپ مر گیا، باپ کے جنازے کی اتنی فکر نہیں ہوتی، آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ دنیا کیا کہے گی؟ فلانے کا باپ مر گیا، روٹی نہیں. دنیا کیا کہے گی؟ کبھی سوچا رب کیا کہے گا؟ رب تو کہتا 3 دن کا سو کے گھر میں چولہا بھی نہ جلے. تو ہم نے رب کی تو نہیں مانی نا، دنیا کی مانی، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں. جس کو اللہ کہہ رہا ما ہاذہ الحیات الا لہو و لعب، اس کھیل تماشے میں ہم کام کر رہے ہیں. شادی کی ساری رسمیں آپ نے اپنی بیٹی کو اگر کوئی کپڑے دے دیے، اللہ نے آپ کو توفیق دی تو اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کو دے دیے ہیں اور اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. پورا جہیز ڈسپلے کر کے ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، ایک سوٹ کا تعارف ہوتا ہے زمانے کو دکھانے کے لیے. کون سی چیز ہماری اللہ کے لیے بتا دے؟ خوشیاں ساری زمانے کو دکھانے کے لیے، غمیاں ساری زمانے کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. جو لوگ تعریف کریں گے واہ جی واہ، بڑا سوال ہے. اور کوئی بندہ کسی دنیا داری کی چیز کو اچھا نہ کہے تو اسے ناراض ہو جاتا ہے. تو جب ہماری خوشی غمی کوئی چیز اللہ کے لیے رہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کا اجر کیسے ملے؟ اخلاص ختم ہو گیا. اپنے اعمال کا وزن بنائیے جس کی میں نے مثالیں دی آپ کو بھی سے. اور پھر میں اس نقطے پر اور اس جملے پر اپنی گفتگو کو روکوں گا کہ حضور علیہ السلام کا یہ جملہ آپ نے کبھی نہیں بولا. دنیا جیفا، دنیا کیا ہے؟ یہ سبق دہرا لے. دنیا کیا ہے؟ مردار ہے. وَطَالِبُوهَا كِلَابٌ، اور اس دنیا کا طالب کون ہے؟ کتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے کہا، اللہ کے قرآن نے کہا. تو آئیے آج کی اس نشست میں ہم اللہ کی حضوری اپنے دلوں کو اس کی حضوری میں حاضر کر کے رسول کائنات کی حضوری پر گواہ بنا کر یہ کم از کم تحیہ تو کر لینا کہ اللہ کریم ہم اس دنیا داری کے چنگل سے باہر آ کر خالصیت کے ساتھ ایمان کی سچی راہوں کے مسافر بن کے اپنے قلوب میں للہیت اور اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں گے. بولیے آمین. کرنی چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم منہاج القرآن کی اس کی منزل مصطفی معاشرہ، یہ پورا معاشرہ بن جائے، یہ منزل نصیب فرمائے اور اس وطن، اس وادی اور اس امت کے ہر فرد کو منہاج القرآن کی اس پکار پر لبیک کہہ کے اس قافلے میں شامل ہونے. اور آپ میں سے بھی جو اس قافلے میں ابھی تک شامل نہیں ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کیا پتہ کل زندگی کی آخری شام آ جائے اور موقع نہ ملے. یہ قافلہ بڑی قیمتی ہے، اس کی رفاقت بڑی قیمتی ہے، اس کا کام آپ کے سامنے جو بھی ہے. آئیے اس کے رفیق بنیے، اس کے راہی بنیے، اس کے ساتھی بنیے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دن اور رات دین مصطفی کے لیے وقت کیجیے. اور قرآن مجید خود یہ دعوت دے رہا ہے کہ قل، اے بندے، اے محبوب نے بتا دے، اپنی امتیوں کو بتا دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کی ہر سانس اور حتیٰ کہ میری موت بھی للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اگر اس پیغام میں رفانا ہے تو منہاج القرآن کی بات کریں. منہاج القرآن
اللہ کریم ہم سب کو اس سنگت میں پروان چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین. اچھا اس سے پہلے کہ اعلان سن لیں، اگلا جو ہمارا درس قرآن ہے وہ کیونکہ ماہ ربیع الاول ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا دن ہم نے تبدیل کیا ہے، اتوار والا دن رکھا ہے، چھٹی والا دن، تاکہ زیادہ محنت کر کے بڑا اجتماع ہو سکے، اچھا پروگرام ہو سکے. اتوار کو دن کو بھی چھٹی ہوتی ہے، شام کو بھی کچھ آبا نوجوان بچے بچیاں اپنے جو پروگرام کرتے ہیں اس حوالے سے بھی اپنی تیاری کر سکیں گے. اور یہ پروگرام انشاءاللہ 22 سپٹمبر کو بعد نماز عشاء ہوگا. 22 سپٹمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء، اسے آپ نے یاد رکھنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم ربنا اتمم لنا